مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست جس نے اپنی زندگی میں سمندر کبھی نہیں دیکھا اور وہ سمندری مخلوقات سے بھی ناواقف ہے، تو آپ اپنے دوست کو سمندری مخلوق کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے آپ اس سے بالکل مختلف ماحول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمان یعنی وقت کے سمندر میں رہتے ہیں اور ہمیں وقت کی حدود سے باہر لازمہ کے نظریے کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہم جب خدا کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں تو ہم خدا کو وقت کے زیر اثر تصور کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے بارے میں ایک مشہور سوال اٹھتا ہے: خدا کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ دراصل خدا کو وقت کے زیر اثر تصور کرنا ہی ایک غلطی ہے۔ بہرحال خدا وقت کی قید سے آزاد اور لافانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا اس شخص کی طرح ہی مشکل ہے جس نے آبی جاندار کبھی نہیں دیکھے، لیکن ایک معمولی استدلال کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے اور وقت سے جڑے پہلے اور بعد جیسے نظریے خدا کی ذات پر لاگو نہیں ہوتے۔ در حقیقت ابدیت کا تصور کچھ اس طرح سے ہے۔ مثلاً آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک آئینہ ہے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی ہے جس کے بائیں طرف کو زمانہ ماضی سمجھ لیں، اپنے حالیہ مقام کو زمانہ حال اور دائیں طرف کو زمانہ مستقبل سمجھ لیں۔ اگر آپ آئینے کو زمین سے بالکل قریب لکیر کے درمیان رکھیں گے تو آئینے میں صرف زمانہ حال کا عکس نظر آئے گا۔ جو ہی آپ آئینے کو بلند کرتے ہیں اس میں ماضی اور مستقبل کا عکس بھی دیکھتے ہیں۔ جب آپ آئینے کو بلند ترین مقام پر لے جاتے ہیں تو یہ سارے زمانوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس مثال کی طرح ہم بھی اس کائنات میں وقت کی ایک لکیر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی ماضی، حال اور مستقبل میں گزار رہے ہیں۔ خدا کی ابدیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کے نقطہ آغاز سے ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا ابدی ہے کہنے سے ہمارا مطلب نقطہ آغاز نہیں ہے۔ ابدیت تو اس بلند ترین مقام کے آئینے کی طرح ہے جو کہ وقت کی کھینچی گئی لکیر پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس لکیر کے تمام زمانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل جیسے ہم آئینہ بلند ترین مقام پر لے جاتے ہیں تو یہ پوری وقت کی لکیر کا احاطہ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا بھی، جس کا علم لامتناہی ہے، وہ بیک وقت ان تمام زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابدیت تمام زمانوں کا احاطہ کرنے میں ہے، نہ کہ زمانے میں رہنے سے۔ آسان الفاظ میں پہلے اور بعد جیسے نظریے ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کا وقت سے جڑا یہ سوال، خدا کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کر رہا تھا، فطری طور پر ایک غلط سوال ہے جو کہ ابدیت کو نہ سمجھنے سے اٹھتا ہے۔ لہٰذا سوال کچھ یوں لگتا ہے: ایک ڈائریکٹر کی طرح جو خود فلم کے فریم سے باہر بیٹھ کر تمام فلمی مناظر کی عکس بندی کرتا ہے، وقت کا تصور یعنی اگلا فریم پچھلا فریم خدا پر لاگو نہیں ہوتا۔ واقعات کے فریموں کے تمام سلسلوں پر خدا غالب ہے۔ آئیے صورتحال کے جائزے کے لیے ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک نظم کے 10 اشعار یاد ہیں اور یہ تمام اشعار آپ کی یادداشت میں بیک وقت موجود ہیں، لیکن آپ ان کو صفحے پر ایک خاص ترتیب سے ہی لکھتے ہیں۔ صفحے پر چوتھا شعر تیسرے شعر کے بعد اور پانچویں شعر سے پہلے ہے، یعنی اشعار کے مابین پہلے اور بعد کا تصور موجود ہے۔ جیسے ہی آپ پانچواں شعر لکھتے ہیں تو چوتھا شعر ماضی کا اور چھٹا شعر مستقبل کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا یہ ترتیب صرف صفحے پر لاگو ہوتی ہے کیونکہ تمام اشعار آپ کی یادداشت میں بیک وقت موجود ہیں۔ چنانچہ اس مثال کی طرح تمام زمانے اور تمام واقعات بھی خدا کے علم میں ہیں، لیکن زمین پر ہم پر یہ واقعات زمانوں کی ترتیب سے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ درجہ بندی جو ہمارے لیے تو صحیح ہیں، جیسے 3 دن پہلے اب اور 3 دن بعد، خدا پر لاگو نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ معاملہ تقدیر کے تصور سے بھی وابستہ ہے۔ لا زماں کے موضوع کو ہم اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زماں کا تصور، جسے ہم خدا کا بنایا ہوا اصول بھی کہتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے کہ خدا اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں گر جائے۔ خدا نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ اس میں وقت کا تصور بھی تخلیق کیا، پھر وہ اپنی تخلیق کا تابع کیوں کر ہوگا جس کا تقرر اس نے خود کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ٹیلی فون ایجاد کرتا ہوں تو کیا میں بھی ان قوانین کا تابع ہوں گا جو میں نے اس میں ڈالے ہیں؟ اگر میں اس میں لاک کا بٹن دباؤں گا تو کیا میں خود بھی لاک ہو جاؤں گا؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ یہ اصول صرف فون کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ خدا اپنی تخلیق کردہ کائنات کی ترتیب اور قاعدے میں گھر کر وقت کی حکمرانی کا پابند ہو جائے گا۔ پہلے اور بعد جیسے تصورات ہم پر لاگو ہو سکتے ہیں، خدا پر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وقت کا تصور ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں تخلیق کی گئی ہے۔ جس طرح سورج اور چاند بعد میں بنائے گئے، اسی طرح وقت کو بھی خدا نے بعد میں تخلیق کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کیا خدا پر سورج کی شعاعیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے یہ سوال احمقانہ ہوگا۔ آپ یہی کہیں گے کہ سورج کی شعاعوں کی اثر اندازی صرف ہمارے لیے ہے۔ چنانچہ سورج کی طرح وقت بھی بعد میں پیدا ہونے والی ایسی چیز ہے جس کا اثر صرف ہم پر ہے۔ خدا پر نہ تو سورج اثر انداز ہوتا ہے، نہ ہی زمان و مکان۔
بعض اوقات ایسے سوالات جن کا جواب چند لمحوں میں دیا جا سکتا ہے ان کو مشکل ترین سوالات کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ دراصل ہم خدا کو جتنا زیادہ جانیں گے ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات اتنے ہی آسان ہوں گے۔ البتہ ان عقائد کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے جو ہمیں خدا سے متعارف کرواتے ہیں، مثلاً رسالہ نور،